رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے گئے اللہ کے حکم سے. کیوں روئے؟ کیا کہا؟ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے، تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے. یا بندہ روتا ہے میں جا رہا ہوں سعودی، بابا جی تیری درگاہ سے دور ہو رہا ہوں، تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. یہاں کسی اور چیز پہ رو رہے ہیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے، لیکن کیا کروں، رب کا حکم ہے. تھکے ہوئے، بھوکے، پریشان حال قبا پہنچے تو کیا کیا؟ کھانے کا انتظام، مکان کا انتظام، کس کا انتظام کیا؟ کیوں؟ یہ اصلاح معاشرے کا مرکز ہے، یہ تعلیم کا مرکز ہے، یہ کردار کا مرکز ہے، یہ اخلاق کا مرکز ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے. یہاں سے اسلام کے ثبوت پیدا ہوں گے، یہاں سے محدث پیدا ہوں گے، مفسر پیدا ہوں گے. 14 دنوں کے اندر کیا بنا دیا؟ غور سے سننا ادھر. 14 دنوں کے اندر مسجد اس مسجد کے متولی رہے گی. اللہ اکبر. سنیچر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے. جو لوگ گئے ہیں مسجد قبا دیکھی ہے، اللہ سب کو لے جائے. وہاں سے مدینہ پہنچے، کیا کیا؟ پہلے مسجد، سب سے پہلے مسجد کا انتظام. ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ہم جب ہجرت کر کے جاتے ہیں، جس جگہ لے رہے ہیں، جہاں رکنا چاہ رہے ہیں، معلومات کرتے ہیں کوئی اسکول ہے یہاں پہ، اچھا اسکول ہے، بچوں کی تعلیم کا بندوبست، اصلاح معاشرے میں کردار یہ موجود ہونا اسکول کا. اور پھر کنوینٹ اسکول ہے، اچھا اسکول، انگلش میڈیم. اس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی 20 فٹا 8 فٹا روڈ آ رہی ہے اندر میں، میری 4 ویلر آ جائے گی؟ ہاں، یہاں مکان لے لیتا ہوں، یہاں پلاٹ لے لیتا ہوں، یہاں جگہ لے لیتا ہوں. کم لوگ ہیں دیکھتے ہیں مسجد ہے، مسجد ہے تو کوئی بات نہیں، مانگا اسے لے لیتا ہوں. کیوں؟ معاشرے کی اصلاح کا مرکز ہے، بچوں کا مستقبل ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، جنت کا ذریعہ ہے، جنت کا باغ ہے، سب سے اچھی جگہ ہے. کتنی اچھی بات، یہ چیز سب سے پہلے ہونی چاہیے. لیکن ہم لوگ اس میں پیچھے رہتے ہیں. یاد رکھیں، اسلام کا جو سب سے اہم نقطہ ہے، جو سب سے قیمتی نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ ہی کی ہیں. کس کی مسجد؟ تو اسلام کا اہم نقطہ ہے مساجد معاشرے کو، انسانوں کو ایک رب کی عبادت کا درس دیتی ہے. اور وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فی موضع التعلیل، یہ تعلیل کے مقام پر ہے، یہ تعلیل کی جگہ پر ہے. مساجد اللہ ہی کی ہیں. اس کے بعد کا جملہ، اچھا ساری مساجد کس کی ہیں؟ کسی مسلک کی مسجد؟ کس کی؟ اللہ کی نا. مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی. ساری مسجدوں کا قبلہ کدھر ہے؟ ایک طرف ہے نا، ایک طرف. سب کا قبلہ ایک طرف. ساری مساجد اللہ کی. اس کے بعد کا جملہ، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ہرگز اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا. کیوں؟ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اس لیے کہ مسجد اللہ کی، اس لیے کہ مسجد اللہ کی ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کیوں؟ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کی. اللہ اکبر. مثال سے سمجھو، گھر میرا، بیوی میری، بچے میرے، قانون کسی اور کا چلے گا؟ میرے بچوں پہ کسی اور کا قانون چلے گا؟ آپ کے بچوں پہ کسی اور کا قانون چلے گا؟ نہیں چلے گا. ملک ہمارا ہندوستان، ہمارے ہندوستانی ملک کے اندر آئین چلے گا تو کس کا چلے گا؟
ہندوستانی چلے گا، کوئی اور آئین چلائے چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ یا دوسرے ملک کا آئین ہمارے ملک میں نہیں چلے گا، ہمارے گھر میں دوسرے کی نہیں چلے گی، اللہ کے گھر میں دوسرے کی چلے، اللہ کے گھر میں دوسروں کی چلے۔ گھر اللہ کا ہو، تعلیمات کسی اور کی ہو، گھر اللہ کا ہو، حکم کسی اور کا ہو، چلے گا؟ ہرگز نہیں چلے گا۔ یہ ہے اسلام کا اہم نقطہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں صرف اللہ کی ہیں۔ اللہ کی مسجد میں اللہ کے کلام چلے گا، اللہ کے کلام کا گائیڈ فرمان رسول چلے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز۔ لیکن سروے کر کے دیکھیں، ہوتا ہے ایسا؟ بے شمار مساجد میں جاؤ، ممبر و محراب کے ارد گرد کچھ اور کتابیں ملتی ہیں، تفسیر، حدیث نہیں، تعلیمات کچھ اور ملتی ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ نچوڑ ہے۔ کس کا نچوڑ؟ قرآن کا۔ قرآن بھی نچوڑ قابل ہے، احادیث صحیحہ بھی نچوڑ قابل ہے۔ وہ ایک طرف سے بخاری کا درس دو نا، ایک طرف سے قرآن کا درس دو نا، یہ کیا نچوڑ قابل ہے یار؟ یہ پورا کا پورا نچوڑ ہے، یہ سارا ہی سمجھنا ہے۔ اس میں جس سے روکا گیا ہے رکنا ہے، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرنا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا معنی الدعاء العبادہ، دعا کا معنی کیا؟ پکار۔ اور دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ مسجد اللہ کی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا غوث مدد نہیں کہتے، ہاتھ اٹھائے ہیں، گھر اللہ کا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یا خواجہ غریب نواز المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، تیرے دھر پہ آیا ہوں تو خالی نہیں جاؤں گا، یا مر کے جاؤں گا یا جھولی بھر کے جاؤں گا۔ کیا کیا نعرے لگاتے ہیں لوگ، اور پھر افسوس کہ گھر اللہ کا مدد کسی اور سے، گھر اللہ کا مدد کسی اور سے۔ ذرا اس آیت کو سمجھیں ہم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد صرف اللہ کی۔ فَلَا تَدْعُوا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ یہ درس کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ مسجدوں سے ملتے ہیں، یہ مسجدوں سے ملتے ہیں۔ اور جہاں نہیں ملتے، ان مسجدوں کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے، وہ مسجدیں مقصد سے خالی ہیں۔ مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اَيْ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، ایک اللہ کی عبادت۔ اس لیے ساری مسجدوں کا بنیاد ہونی چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس لیے مسجدیں، یہ مسجدوں کا اصلاح کا مقام ہے معاشرے کے اندر۔ دوسری چیز، دل پاک ہو تو سب کچھ ٹھیک، دل پاک نہ ہو تو کچھ نہیں۔ دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ دل پاک نہ ہو تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دل کے پاک ہونے کے لیے کون سی جگہ ہے؟ دلیل سورہ توبہ پارہ 11، لا تقم فیہ ابدا، لا تقم فیہ ابدا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ اکبر۔ لا تقم فیہ ابدا، منافقوں نے مسجد بنائی، ایک گھر بنایا، اس کا نام کیا رکھا؟ مسجد۔ اس کا نام رکھا مسجد۔ رسول اللہ کو دعوت دے رہے، ادھر آؤ، یہاں بارش ہوتی ہے، کیچڑ لگ جاتا ہے آپ کی پیشانی پر، ہم نے پکی مسجد بنائی ہے۔ کیا کیا ہے؟ پکی مسجد۔ بنیاد تقوی پہ نہیں تو سنگ مرمر لگا دو، اور بنیاد تقوی پہ ہو تو کھجور کی ٹہنیوں کی مسجد کیوں نہ ہو،
وہی تقوی والی مسجد ہے۔ کہا ایسی مسجد میں لا تقم فیہ ابدا، نہ ادھر نہ کھڑے ہوں، ادھر نہ ٹھہریں۔ لمسجد اسس علی التقوی، اس مسجد میں رہیں، اس میں ٹھہریں، اس میں رکیں جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی، مسجد قباء، یا دنیا کی وہ مساجد جن میں اس آیت پر پریکٹیکلی طور پہ عمل ہوتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وہ ساری مسجدیں کیوں؟ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، اس مسجد کے قریب ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں، پاک صاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی تھی، اور جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو وہ مسجدیں دلوں کی اصلاح کا مرکز ہے۔ معاشرے میں اصلاح معاشرے کا جو مین راجدانی ہے دلوں کی اصلاح، وہ مسجدوں سے ہوتی ہے۔ کسی ہوتی ہے؟ مسجدوں سے ہوتی ہے۔ اسی آیت کی تناظر میں ایک مفسر لکھتا ہے کیا؟ اذا اردت ان تطہر قلبک، جب تو یہ ارادہ کرے، جب تو یہ سوچے کہ میرا دل پاک ہو جائے، جب دل کو پاک کرنا چاہے تو کیا کرنا؟ فَأَكْثِرُ الجُّلُوسَ عَلَى الْمَسْجِدِ، کیا کرنا؟ کثرت سے مسجد بیٹھنا۔ کہاں بیٹھنا؟ تقوی والی مسجدوں میں۔ اگر دلوں کی صفائی چاہتے ہو تو کہاں بیٹھو؟ مسجدوں کے دروس میں۔ دلوں کی صفائی چاہتے ہو تو کہاں بیٹھو؟ مسجدوں میں بیٹھو۔ ہائے ہائے، آج ہماری حالت کیا ہے؟ حافظ صاحب آج نماز بڑی لمبی پڑھا دی آپ نے، کیوں؟ کب حافظ صاحب سلام پھیرے اور ہم بھاگے؟ سلام پھیرا کچھ لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کب امام صاحب کہیں الحمدللہ، میرے ہاتھ اٹھ جائیں، امام صاحب کی آواز آئے بے رحمتی کا، بس دھڑ دھڑ بھاگے۔ اور کچھ لوگ، ہمارے ہاں تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے، امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اٹھے وہ فوراً بھاگے۔ دونوں غلط ہیں، دونوں غلط ہیں۔ اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جو لوگ جلدی بھاگتے ہیں غلط بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک بندہ سلام پھیر کر کے مسجد کے اپنے اس مصلی پہ جہاں سلام پھیرا ہے بیٹھا رہتا ہے، اذکار کرتا رہتا ہے، اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، دنیاوی گفتگو نہ ہو، برابر فرشتے اس کو دعا دیتے رہتے ہیں۔ کیا جلدی ہے؟ ایسا بھاگتا ہے جیسے کسی کا قرض دینا تھا، دے کر کے چلا گیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، میرا تو جی چاہتا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ مسجدوں میں بیٹھ جاؤں جو فجر کے بعد اذکار کرتے ہیں حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ سورج نکل جائے۔ میں ہاتھ اٹھواؤں؟ کوئی ہے اس مجلس میں ایسا؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا سوچ رہے ہیں ہم؟ کس لیے یہ حدیثیں؟ کہاں بھاگتے ہیں؟ نیند آئی، فرض پڑے، جائے، سو گئے۔ کم لوگ ہوتے ہیں فجر کے بعد کے اذکار بہت مین ہوتے ہیں، یاد ہی نہیں ہے یہ اذکار۔ اصبحنا والے اذکار ابھی سننا شروع کر دو، نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے، تو کہاں بیٹھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من ان آتق، اس سے بہتر ہے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کیے جائیں۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر کے اذکار کرو۔ اللہ اکبر۔ کیا کرنا چاہیے؟ اور دلوں کی صفائی چاہتے ہو، دلوں کو پاک صاف کرنا چاہتے ہو، مسجدوں میں بیٹھا کرو، مسجدوں میں ذکر کیا کرو، مسجدوں کے دروس میں حاضری دیا کرو، پنجگانہ نماز کے لیے آیا کرو، سکون و اطمینان سے۔ دروازے سے جب انٹر ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تیرے گھر میں آ گیا ہوں، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دینا۔ اللہ کتنی بہترین بات ہے۔ تو دلوں کی صفائی کہاں ملے گی؟ مسجدوں۔ 2 جلیل القدر صحابی، ایک سلمان فارسی
اور ایک ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر. کاتب سلمان فارسی الی ابی دردہ. سلمان فارسی نے ابو دردہ کے پاس خط لکھا. غور سے سننا, سب سے اچھے لوگوں کا تذکرہ کر لو, نبیوں کے بعد یہی سب سے اچھے. خط لکھا ہے سلمان فارسی نے ابو دردہ کے پاس, یا اخی علیک بالمسجد فالزم. میرے بھائی مسجد کو لازم پکڑنا. کیا کرنا؟ مسجد کو لازم پکڑنا. میرے بھائی مسجد کو لازم پکڑنا. کیوں؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلمان فارسی کہتے ہیں, ابو دردہ کو لکھتے ہیں, میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مسجد ہر مومن کا گھر ہے. کیا ہے؟ مومن کا گھر ہے, اس لیے میرے بھائی مسجد کو لازم پکڑنا. اچھا, لزوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لازم پکڑنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لزوم کا مطلب مثال سے سمجھیں. چاند ہے, چاند, چاندنی ہے اس میں نہیں, بولنا ہوتی ہے نا چاندنی. چاند ہو اور چاندنی نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. مومن ہو اور مسجد نہ ہو, بات سمجھیے, پھر سے سننا. مومن ہے مسجد نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں. مومن کیا کرتا ہے؟ پہلے مسجد کا انتظام کرتا ہے. مومن مسجد میں ہوتا ہے. مومن مسجد سے لازم ہے. چاندنی چاند کو لازم ہے, مومن مسجد کو لازم ہے. سورج ہو اور حرارت نہ ہو, سورج ہو اور روشنی نہ ہو, نہیں, سورج کی حرارت لازم ملزوم ہے. سورج ہے تو حرارت ہوگی, سورج ہے تو روشنی ہوگی. وہ مسجد ہے تو مسجد مومن سے خالی نہیں ہوگی. کتب سلمان فارسی الی ابی دردہ. سلمان فارسی نے ابو دردہ کو لکھا مسجد کو لازم پکڑو. آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم کتنا مسجدوں کو لازم پکڑتے ہیں, کتنا مسجدوں میں بیٹھتے ہیں, کتنا اذکار کرتے ہیں, کتنا مسجدوں کا خیال رکھتے ہیں. اپنی اصلاح ہم خود کر لیں. اگر ہم مومن ہیں تو پھر مسجد میں مومن ہونا چاہیے. مسجد ہے تو مومن, یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. یہ ہے مسجد کا اصلاح معاشرے میں کردار. مسجد انسان کو, مسلمان کو کیا بناتی ہے؟ مومن. اور مومن ہوگا تو مسجد ہوگی, مسجد ہوگی تو مومن. دوسری بات, مسجدوں سے کتاب و سنت کی تعلیم, صحیح عقیدہ, اخلاق کی تعلیم, معاشرے سے بگاڑ کا سد باب, یہ ساری چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ مسجد میں ملتی ہیں. یہ مسجد کا اصلاح معاشرے میں کردار ہے. ایک صحیح انسان, موحد انسان, اخلاق مند انسان مسجد ہی بناتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے, صحیح مسلم کی 68-53 نمبر کی روایت, لمبی روایت, بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ عنہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلم ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیت علیہم الرحمہ وخفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطع به عملہ لم یسری به نسبہ. یہ پوری روایت اور ایک ایک لفظ سورہ فاتحہ کی طرح یاد کرنے لائق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی یہ اس نمبر پر موجود ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے گا, اور جو کسی تنگ دستی کو دور کرے گا اللہ دنیا اور آخرت کی اس کی تنگ دستی کو
دور کرے گا، جو کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ ہوتا کیا ہے، ہمیں عیب مل جائے، آج میڈیا کا زمانہ ہے نا، بس کسی نے میسج کر دیا، نمک مسالہ اور لگائیں گے اور چھڑکیں گے، اور پھر 1 سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ 1 منٹ کے اندر 20 سالہ انسان کی پاک دامنی کو کیا کر دیا، داغدار کر دیا۔ بہت جلدی کر دیتے ہیں۔ حضرت علی کہا کرتے تھے طوبی لمن شغل عیبہ عن عیب الناس، شاباشی کا مستحق ہے وہ بندہ جو اپنے عیب ٹٹولتا ہے، دوسروں کے نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو اچھالتے ہیں۔ نہیں، کہا عیبوں کو چھپاؤ گے، اللہ تمہارے عیب کو چھپائے گا۔ اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، اور پھر جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے، کس کے گھر میں بیٹھے ہو آپ؟ اللہ کے گھر، اللہ کے گھر میں بیٹھتی ہے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے سہ ملوک پڑھتی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے شرکی اشعار پڑھتی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کسی اور کے ملفوظات پڑھتی ہے۔ نہیں، کس کتاب کا ذکر ہے؟ وَيَتَدَارَسُونَهُ، اسی قرآن کا درس دیتے ہیں جو اس نے نازل کیا ہے، اسی کا گائیڈ جو اس نے نازل کیا ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کا درس، اللہ اکبر، گھر اللہ کا، درس کسی اور کی کتاب کا۔ دیکھ نہیں رہا اللہ؟ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کا درس، اللہ سکون نازل کرتا ہے۔ اور دلوں میں سکون کہاں ملتا ہے؟ مسجدوں میں ملتا ہے۔ دلوں میں سکون نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان نازل ہوگی، رحمت نازل ہوگی، اور اللہ کے نورانی مخلوق سایہ فگن ہو جاتے ہیں، گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کو سن رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کو سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ کہاں ذکر کرتا ہے ان لوگوں کا؟ فرشتوں میں، فرشتوں میں ذکر کرتا ہے۔ میرا بندہ میرے گھر میں بیٹھا میری کتاب کو سمجھا رہا ہے، میرے گھر میں بیٹھا میری کتاب کو سمجھ رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کا درس دیتے ہیں۔ اچھا، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کروں۔ ہم اہل الحدیث ہیں، الحمدللہ، ہمیں فخر ہے اس بات پر۔ ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں۔ میں کہوں ہمارے ضلع پنچ کی اگر 46-47 جامع مسجد ہیں، کیا ان 46-47 جامع مسجدیں ان میں درس قرآن ہوتا ہے؟ ہر جگہ CS ملے گا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ مساجد کا کردار ہے نا اصلاح کا، تو مسجد خود تو بولتی نہیں نا، مسجد خود تو قرآن کا درس دیتی نہیں نا، امام ہے مسجد میں، خطیب ہے مسجد میں، تو پھر درس قرآن کیوں نہیں ہے، اور درس حدیث کیوں نہیں ہے؟ کون ساری ہماری ایسی مساجد ہیں جن مساجد میں الف لام میم سے لے کر من الجنات والناس تک درس قرآن ہوا ہو؟ ملیں گی الحمدللہ، لیکن کم، کنٹینیوس، مسلسل دروس کم کیوں ہے؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس پر عمل کریں ہم، اور ہمارے شعبے کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ اور صحیح معنی میں جلسوں سے مہینے میں 15 دن میں بہت کم بار موقع ملتے ہیں، لیکن آپ 2 آیتیں روزانہ سنو گے، 2 آیتیں روزانہ پڑھو گے، آپ اپنی اصلاح دیکھ لینا، اپنی تعلیم دیکھ لینا، قرآن کی سمجھ دیکھ لینا۔ میں مثال دیتا ہوں شوکت صاحب کی، 1 گھنٹہ 8 سے 9 روزانہ ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں، اور عوام میں 75% وہ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ پابندی ہے، دوام ہے، اور اس کی کئی فضیلت ہے۔ دوام کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ 2 آیتوں کا درس ہو جایا کرے، روزانہ ہو جایا کرے، کتنی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی 1873 نمبر کی روایت یاد رکھنا، 1873 نمبر کی روایت، وقت نہیں ہے ورنہ میں پڑھ کے سناتا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم بہت بڑی یونیورسٹی میں بیٹھے تھے۔ کون سی یونیورسٹی؟ صفہ، وہ صفہ کے چبوترے میں بیٹھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے،
اور ہمیں آ کر کے کیا کہا؟ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو روزانہ بطحا یا عقیق مقام پر جائے اور بغیر کسی گناہ کے وہاں سے 2 اونٹیں لے کر کے آ جائے، 2 اونٹیں لے کر کے آ جائے؟ صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے، روزانہ جائیں گے 2 اونٹیں، واہ کتنی بڑی بات ہے، 2 اونٹیں، مہینے میں 1 بار غلہ ملتا ہے نا راشن، کیسے جاتے؟ کوئی آفر ہو جائے کہیں کیسے جاتے؟ میں ابھی راستے میں صدر صاحب سے بات کر رہا تھا، گیہوں مشین سے نکال رہے تھے، ایک بندہ دانا چن رہا تھا، کہاں؟ روڈ سے، کیوں؟ محنت کی ہے، اس نے محنت کی ہے، آج پھل مل رہا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، سورہ حدید کی آیت نمبر 12 اٹھا کر کے دیکھنا، کہا وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے، آخرت میں یا تو رب کی خوشنودی ہے، جنت کا مقام ہے، یا تو سخت عذاب ہے، یہ ہماری محنتوں کے پھل بھی وہاں ملے۔ کہ کون ہے تم میں سے؟ کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ پسند کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا؟ اس پر عمل کریں گے؟ اللہ کی قسم اس پہ عمل کرو ہی، بڑا پیارا جملہ کہا تھا، کہا اس سے بہتر کیا ہے؟ ان یغدو الی المسجد، صبح صبح مسجد جایا کرو، یقرأ آیتین او یعلم، 2 آیتیں پڑھو، 2 آیتیں سیکھو۔ کہاں؟ کس کا نام ہے؟ مسجد کا۔ کیوں نہ معاشرے کی اصلاح ہو؟ کہ 2 آیتیں سیکھو، خیر من ناقتین، وہ 2 اونٹوں سے بہتر ہے، وثلاث خیر من ثلاث واربع خیر من 40، 4 آیتیں سیکھو گے، 4 آیتوں سے بہتر کیا ہے؟ ان 4 اونٹوں سے بہتر 4 آیتیں سیکھنا۔ اللہ کی قسم عزم مصمم کرے، مساجد میں دروس ہونے چاہیے۔ یہ مسجدیں صحیح معنی میں معاشرے کے اصلاح کا صحیح مرکز ہے، اصل یونیورسٹی ہیں، اصل کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن کب؟ جب ہم مومن ہیں تو اس کو لازم پکڑیں اور اس پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ چیزیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسند احمد کی روایت، سنن ابن ماجہ کی 2227 نمبر کی روایت، ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر دیکھو میری طرف، من دخل فی مسجدنا ھذا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو ہماری اس مسجد میں داخل ہوتا ہے، کیوں؟ لیتعلم، سیکھنے سکھانے کے لیے۔ دیکھ رہے ہو مسجد میں، مسجد ہی اصل کردار ادا کرتی ہے۔ جو مسجد میں داخل ہویا سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، نماز کے لیے، کان کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ کس کی طرح ہے؟ مجاہد کی طرح ہے۔ جہاد کیا کبھی؟ جہاد نہیں کر رہے ہو یہ لوگ، آپ لوگ سیکھنے آئے ہو نا، ہم مجاہد ہو آپ لوگ سارے اس حدیث کے تناظر میں، سب مجاہد ہو، لیکن کب؟ جب سیکھنے، عمل کرنے اور سکھانے کی صحیح نیت ہوگی، کل مجاہد فی سبیل اللہ۔ ومن غیر ذالک، اور اگر کوئی اس کے علاوہ مسجد میں داخل ہوا، کان کالنظر ما لیس لہ، کان کالنظر ما لیس لہ، وہ ایسے ہے جیسے دوسرے کے سامان کی طرف کوئی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو مسجد میں آیا اور اس کی نیت سیکھنے سکھانے کی نہیں ہے، وہ ایسے ہے جیسے دوسرے کے سامان کو دیکھ رہا ہے۔ فیصلہ ہم خود کر لیں، کس لیے آئے ہم؟ اڑائی سے، مینڈر سے، سنکوٹ سے، ہاڑی سے، پنچ سے، کتنے دور دور سے، کس لیے آئے؟ سیکھنے سکھانے کے لیے۔ تو کیا ہے؟ مجاہد ہے۔ اور اگر ایسے ہی آئے ہیں تو کیا ہے؟ وہ ایسے ہے جیسے دوسرے کے سامان کو دیکھ رہا ہے، دوسرے کے پیسے کو دیکھ رہا ہے، دوسرے کے پھل فروٹ کے درختوں کو دیکھ رہا ہے، کسی اور چیز کو دیکھ رہا ہے۔ پتہ کچھ لوگ کیا کرتے؟ مسجد میں استنجا کرنے آتے، آئے استنجا کرے چل دیے، مسجد میں نماز تو نہیں پڑھی لیکن استنجا کر لے، استنجا کر لے۔ مسجد سے آئے، مسجد کی سیڑھی اٹھائے لے کے چلے گئے، دروس نماز نہیں، مسجد کا سامان لیا لے کے چلے گئے، لیکن مسجد میں تعمیر میں حصہ، وہاں تحیت المسجد، وہاں کے دروس میں حاضری، جس مسجد میں جس وقت درس ہوتا ہے اس کا خاص خیال رکھنا نہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
جو اس نیت سے مسجد آتا ہے وہ مجاہد ہے، اور جس کی یہ نیت نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے کوئی دوسرے کے سامان کو دیکھنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں مسجد میں سیکھنے سکھانے کی نیت سے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یہ لکھیے نا، ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہ 5 صفاتیں جس کے اندر ہیں وہی کامیاب۔ مسجد کی تعمیر وہی کرتے ہیں، مسجد کو آباد وہی کرتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان سب کا ہے؟ ہاں، ہم کہیں گے سب کا ہے۔ پھر تعمیر میں حصہ، پھر مسجد کو آباد کرنے میں حصہ بہت کم ہوتا ہے ہمارا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نہیں آتے ہیں۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے اخروی کامیابی، پکی کامیابی، جس کے بعد کوئی اور کامیابی کی ضرورت۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ ندا سنی بھی ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ مسجد میں نہیں آتے۔ اٹھاؤ سنن ابن ماجہ 793 نمبر کی روایت، اور یاد رکھ لیں اس نمبر کو، لکھ لینا، اور آج بہت آسان ہے، بہت سارے عیب ہیں، نکال کر کے دیکھ لینا۔ 793 نمبر کی روایت، من سمعن، جس بندے نے ندا سن لی، فلم یاتی، پھر مسجد نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے، الا من عذر، ہاں کوئی عذر ہے تو الگ بات، عذر نہیں ہے تو فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز گھر میں، فرض نماز گھر میں نہیں ہے، مسجد میں آنا پڑے گا۔ کتنے سارے لوگ ہیں، کانوں نے سن لیا، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، پیر بھی ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی مسجد میں نہیں آتے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیا کہنے لگے؟ انا ضریر البصر شاسع الدار لیس لی قائد یلازمنی الی المسجد، 3 عذر پیش کیے۔ امام الانبیاء، مجھے کوئی مسجد لانے والا نہیں ہے، میرا گھر دور ہے، میں نابینا ہوں، گھر میں پڑھ لوں نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سنتے ہو حی علی الصلاۃ، آنا پڑے گا۔ ایک اور عذر لے کر کے آئے، ان بین بیتی و مسجدی شجرا و نخلا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑی ہے، آؤں اور کہیں گر جاؤں نہیں آ سکتا، کیا کروں میں؟ حی علی الصلاۃ سنتے ہو؟ جی عجیب، آنا پڑے گا۔ پھر اور عذر لے کر کے آئے اور کیا کہنے لگے؟ ان المدینۃ کثیرۃ الاعوام مسجدا، مدینے کے اندر درندے ہیں، میں آؤں اور کوئی مجھے اچک لے، مجھے اجازت دیں گے؟ کہا سنتے ہو ندا؟ ہاں آنا پڑے گا۔ 6واں عذر لے کر کے آئے اور کیا کہا؟ انا کما ترانی، میں کیسا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، ورکعتنی وجبر سنی، اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میری ہڈیاں کمزور ہیں، ہماری ٹانگیں کیا ہو گیا ہے، آنکھوں کی بینائی کیا ہو گئی ہے، وہ سب کچھ موجود ہے، پھر مسجد ویران، پھر کم لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، ایک آدمی برابر مسجد جاتا رہتا ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ مسجدیں امانت سکھاتی ہیں، امانت داری سکھاتی ہیں، سچائی سکھاتی ہیں، توحید سکھاتی ہیں، ہر خیر کی چیز سکھاتی ہیں، ہر شر کی چیز سے ہم سب کو روکتی ہیں۔ یہ ہے معاشرے میں مسجد کا کردار۔ وقت کم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنی میں مسجد کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم صحیح معنی میں ہمیں مسجدوں کو تعمیر کرنے، اس کو صاف ستھرا رکھنے، پنجگانہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور مسجدوں کا معاشرے میں کردار ایک اور بہت اہم ہے، اتحاد و اتفاق۔ کیوں کہا مسجد میں آ کے فرض نماز پڑھنی؟ اس سے بھی ہٹ کے عیدین الگ، جمعہ الگ، یہ پنجگانہ مسجد آنا، یہ جمعے کے لیے آنا، یہ عیدگاہ کے لیے آنا، یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا درس دیتے۔ ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور رسی کے 2 بٹ ہوتے ہیں، بٹ ایسے دیکھنا، بٹی ہوئی ہوتی ہے رسی، اور بٹی ہوئی رسی کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ وَاعْتَصِمُوا جو ہے نا، اس کے 2 بٹ ہیں، ایک بٹ قرآن کا، دوسرا حدیث کا، اور دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ جب اس کو لازم پکڑ لیں گے، اور وہ بھی کہاں ملے گا؟ اتحاد کا درس مسجد کے اندر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنی میں مسجدوں کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں
کہ مسجدوں کا کردار جو سب سے اہم کردار ہے، سب سے بڑا جو ایک نقطے پہ ہمیں لا کھڑا کرتی ہیں مسجدیں، وہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. ہاں، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید ہے، کسی نے نہیں ہاتھ اٹھایا. دوسرا میرا سوال ہے، تعلیم میں مسجد کا کیا کردار ہے؟ قرآن اور حدیث کا درس مسجد میں ہونا چاہیے. سارے اخلاق کے کردار مسجد سے ملتے ہیں. شیخ عبدالعزیز صاحب نے ایک بات کہی تھی، کیسے پتا چلے گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں آپ نہیں، ہاں آپ بتائیے، وہ پیچھے بتائیے. نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ ہاں ہاں، کھٹک آ جاتی ہے دل میں. آؤ لے جاؤ ایک کتاب، بہترین کتاب، اللہ پر ایمان، لے جاؤ. بہت اچھی کتاب، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے. عبد المجید مدنی صاحب نے کہا تھا سنت سفینۃ نوح کس کا قول ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کس کا قول بیان کیا؟ غور سے سننا چاہیے. ہاں آپ بتاؤ، امام مالک کا یا امام شافعی کا؟ چلو خیر، امام شافعی کا ہے. آ جاؤ آپ بھی لے جائیے کتاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.